الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام پر پیدا فرمایا اور ہماری پیدائش مسلمان گھرانوں میں ہوئی، اور اسلام جیسی عظیم نعمت ہمیں بغیر کسی محنت کے موروثی طور پر وراثت میں مل گئی۔ اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ کا دین زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رہنمائی دیتا ہے۔ اگر زندگی کے ان پہلوؤں کو تقسیم کیا جائے تو کئی اعتبار سے اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے اخلاقی تعلیمات، اور ایک ہے تکمیلی اور قانونی تعلیمات، پھر انسان کی انفرادی زندگی کے معاملات ہیں، اور پھر اجتماعی زندگی کے معاملات ہیں۔ پھر اجتماعی زندگی کے اندر بھی ایک تقسیم ہے کہ ایک ہماری گھریلو زندگی ہے، عائلی زندگی ہے، خاندانی نظام ہے، اور دوسرا ہمارا معاشی دائرہ ہے۔ اس لیے کہ ہر شخص اس دنیا میں معاشی جدوجہد کرنے پر مجبور ہے۔ اپنی لائف کو کنٹینیو کرنے کے لیے اسے کچھ معاشی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کو بیٹھے بٹھائے کچھ مل جاتا ہے۔ پھر ہماری سیاسی زندگی ہے۔ ہمارے اعتبار سے جو ہمارا کیلکولیشن ہے، اس کے اعتبار سے سیاسی زندگی سب سے اہم ہے کہ حکومت کیسے ہو، نظام کیا ہو۔ لیکن بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے حساب کتاب کے بالکل الٹ قرآن مجید میں خاندانی نظام کے بارے میں بڑی تفصیلی ہدایات ہیں۔ نکاح، طلاق، پھر نکاح کے بعد بچوں کی پیدائش، اس کے بعد بچوں کو دودھ پلانا، بچوں کی کسٹڈی، پھر اس کے بعد طلاق، پھر طلاق کے تفصیلی احکام، کئی رکوع طلاق پر آپ کو قرآن مجید میں مل جاتے ہیں۔ ایک طلاق ہو تو پھر کیا ہوگا، دو طلاقیں ہوں تو پھر کیا ہوگا، اگر طلاق نکاح کے فوراً بعد، رخصتی سے پہلے، کنزیومیشن سے پہلے ہو جائے تو کیا ہوگا، اور اگر حق مہر باندھا ہوا ہے تو کیا سچویشن ہوگی، اور حق مہر نہیں باندھا ہوا تو کیا سچویشن ہوگی، یعنی تفصیلی احکام۔ پھر سیپریشن ہو گئی میاں بیوی کے درمیان، بچے کے ماں اور باپ کے درمیان، تو اب بچے کو نیوٹریشن کا مسئلہ، بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ یہ سب باتیں وہ ہیں کہ جو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ گویا ایک پورا عائلی نظام، خاندانی نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے۔ اور جب ایک چیز باقاعدہ ایک سٹرکچر کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اس میں تبدیلی کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں معاش، جو ہماری زندگی کا ایک بڑا اہم گوشہ ہے، اس کے بارے میں احکام ہیں لیکن تفصیلات نہیں ہیں۔ پھر اس میں بھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں، کچھ قانونی تعلیمات ہیں، کہ معاش کے اندر بھی حلال و حرام کی کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو اخلاقی ہیں، جس کے لیے آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، نہ استاد سے پوچھنے کی ضرورت ہے، ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے،
تو کاروبار میں جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے، کاروبار میں چیٹنگ جائز نہیں ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے پیشے سے وابستہ ہوئے تو مکہ مکرمہ میں بہت جلد یہ بات عام ہو گئی کہ ہاشمیوں کا یہ شخص، یہ نوجوان عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عجیب سیلز مین ہے، اپنا مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور بیچنے سے پہلے، یعنی بیچنے کے لیے پیش کرنے سے پہلے اس کا نقص بتاتا ہے کہ اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ خرابی ہے۔ اس لیے کہ ہمیں سے جو لوگ بھی کاروبار کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب گاہک آتا ہے تو انسان کے منہ میں پانی آتا ہے کہ اب یہ مجھ سے سودا لے ہی جائے، اور پھر انسان کچھ نہ کچھ الفاظ کی ترتیب بدل کر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی چیٹنگ بھی کرتا ہے۔ کہ کسی شخص کا دیانتداری پر برقرار رہنا یہ ایک غیر معمولی بات تھی، پہلے کبھی نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا، لہذا بہت جلد مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کہلائے جانے لگے، سچے اور دیانتدار شخص۔ پھر قانونی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں قرآن مجید کی آخری آیات میں سے ایک جو ہے وہ سود کی حرمت کی آیت ہے۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تو پھر انسان کا ذہن اس کو پلس کرتا ہو یا مائنس کرتا ہو، انسان کا ذہن اس کو قبول کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ حرام ہو گئی تو حرام ہو گئی۔ اس کے بین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کمال کی ہدایات جو ہیں وہ دی ہیں۔ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معاشی میدان کے ہیں، یا اس کو بالکل جنرلائز کر لیں۔ مثلا ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاثم ما حاک فی نفسک، ایک روایت میں الفاظ ہیں فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں، تمہارے سینے میں کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تجھے یہ بات پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ تم یہ کر رہے ہو۔ مثال کے طور پر میں کوئی کام کرتا ہوں، میرا دل کہتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں مفتی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں اور ان کے سامنے جو پریزنٹ کرتا ہوں میں اپنا کوشچن وہ ایسا کرتا ہوں کہ جس سے مفتی صاحب کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے، جائز کر لیں۔ لیکن مزید میں یہ چاہتا، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے دل میں وہ بات کھٹک رہی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈیفینیشن میں اس کو انکلوڈ کر لیا۔ دوسری نشانی کیا بتائی؟ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، کہ تم یہ پسند نہ کرو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم نے یہ حرکت کی ہے۔ بڑی کمال کی بات ہے۔ ایک حدیث میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ جو چیز تمہارے دل میں خلجان پیدا کرے، کھٹکے، اس کو چھوڑ دو۔ وَلَوْ أَفْتَاكَ الْمُفْتِي او کما قال، خواہ مفتی تمہیں اس کے حق میں فتویٰ ہی دے دے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جو میں بالکل ابتدا میں عرض کیا نا کہ کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں۔ اخلاقاً ایک چیز جو ہے وہ انسان کے دل میں وہ جو معیار اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اس کے مطابق وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، آپ کے دل کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر انسان زندگی میں اس اصول کو اپنائے تو اس کی بہت سی برائیاں جو ہیں وہ چھوٹ جاتی ہیں۔ اور پھر حلال و حرام کے مسائل کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے وہاں اس کو انسان چھوڑ دے، بس وہ تو خیر ویسے ہی اللہ کی حد ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب جانا جو ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ دو طرح کی آیات ملتی ہیں کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ پھر کہیں فرمایا جاتا ہے کہ تلک حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جس نے اللہ کی ان حدوں کو کراس کیا تو اس نے اپنے اوپر ظلم اٹھایا۔ تو معاشی معاملات میں احکام ملتے ہیں لیکن باقاعدہ کوئی سٹرکچر ہمیں نہیں ملتا، اس میں بڑی حکمت ہے، اس لیے کہ کاروبار کے طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ پہلے سب کچھ زمین پر ہوتا تھا، اب ہوائی سفر بھی اس میں شامل ہو گیا، سمندری سفر بھی اس میں شامل ہو گیا، پھر بے شمار طریقے کہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ کے اندر آپ جو ہیں وہ خود مال خریدنے کے لیے نہیں جاتے، آپ کیٹلاگز دیکھتے ہیں، آپ انٹرنیٹ پر جا کر
اس کی ساری تفصیلات معلوم کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ آرڈر دیتے ہیں، پھر پیمنٹ کا موڈ کیا ہے، یہ کیا ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن اصول جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں وضع کر دی ہیں۔ اب ان اصولوں کو اپلائی کرتے چلے جائیں تو پھر بہت سی چیزیں جو ہے وہ ایریڈیکیٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ جیسے آج کل ہم سن رہے ہیں کہ حکومت نے ایل سیز جو ہے بند کی ہوئی ہیں۔ اب ایل سی ایک عام آدمی جب وہ نہیں جاتا کہ ایل سی کیا ہے، یہ کیا ہے، بینک جو ہے وہ آپ کے بہاف پر پیمنٹ کرتا ہے یا آپ کی گارنٹی دیتا ہے کہ اگر یہ پیمنٹ نہیں کرے گی تو بینک کہتا جی میں کر دوں گا۔ اب ادھر سے مال چلتا ہے اور بائی شپ آ رہا ہے تو 2-2.5 مہینے لگتے ہیں آپ کے پاس مال آتے ہوئے۔ اچھا، اب اس وقت تک وہ مال تو آپ کی کسٹڈی میں نہیں ہے، لیکن کاغذوں میں وہ آپ کی پوزیشن میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اس کو بیچ سکتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے، اس کی کوئی خرید و فروخت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی اب اس میں ایگزیکٹ جو ہے وہ تو جو ماہر ہیں یعنی فقہ کے، وہ بتائیں گے کہ یہ لمٹ کہاں آ کے ختم ہوتی ہے، یہ اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس بات کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، قرآن مجید کی اس آیت کی زد میں یہ آتی ہے کہ نہیں آتی، اس حدیث کی زد میں یہ ٹرانزیکشن آتی ہے کہ نہیں آتی۔ یہ تو یعنی مفتی صاحبان کا کام ہے کوئی ایگزیکٹ کرے، لیکن میں 2 احادیث آپ کو سناتا ہوں۔ مثلا ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبع ما لیس عندک، جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کو مت بیچو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، پوزیشن میں ہونا ہے یا اس کے کاغذات ہونا ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کی پوزیشن میں ہو نہ ہو، اس لیے کہ وہ مال جو جاپان سے چلا ہے اور اس کے کاغذات میرے پاس ہیں، میں کاغذات جو ہے وہ آپ کو بیچ دیتا ہوں، پھر آپ نے وہ کاغذات انہیں بیچ دیے، پھر اس نے وہ کاغذات اس کو بیچ دیے، یعنی کئی گنا قیمت جو ہے وہ اس کی، ظاہر ہے ہر آدمی جو بیچ رہا ہے کچھ نہ کچھ نفع کما کر ہی بیچ رہا ہوتا ہے نا۔ اور جتنا بھی یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ بڑی بنیادی ہیں، ایک بنانے والا اور ایک استعمال کرنے والا، صارف اور بنانے والا، ان دونوں کے درمیان جتنے بھی ہوتے ہیں انہیں اکنامکس کی زبان میں مڈل مین کہتے ہیں۔ دین کی تعلیمات کا اگر جائزہ لیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مڈل مین کی تعداد جو ہے اس کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جتنے بھی مڈل مین آئیں گے درمیان میں اور وہ کچھ نہ کچھ نفع کمائیں گے، اور جو صارف ہے، کنزیومر ہے، اس تک پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ چیز بہت مہنگی ہو جائے گی، اس کی قیمت بہت بڑھ جائے گی۔ اگر تو 10 بدس مال ہو رہا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب بھی مال پاس نہیں ہے، صرف کاغذ بک رہے ہیں اور وہ 2.5 مہینے 2 مہینے 1.5 مہینہ بکتے رہیں گے تو پھر اس میں اس کی قیمت بڑھتی رہے گی۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے، میں ماہر نہیں ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مڈل مین کو ایریڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی تعداد کم سے کم ہو جائے، ہو سکے تو جو بنانے والا ہے اس سے جا کر چیز خریدے، عام کنزیومر، اور جو کہ ممکن نہیں ہے۔ کپڑا جو ہے وہ مل میں بن رہا ہے، آپ نوٹ کرتے ہیں نا کہ جو مل کے آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پر آپ کو چیز جو ہے وہ سستی ملتی ہے۔ کیوں ملتی ہے سستی؟ کہ جو جس ریٹ پر وہ مل اونر نے وہ چیز جو ہے وہ کسی اپنے پہلے جو اس کا اسٹاک رکھنے والا ہے یا ہول سیل ڈیل کرنے والا ہے اس کو بیچنی ہے، اسی پر آپ کو وہاں پر چیز مل جاتی ہے۔ جب مڈل مین ایریڈیکیٹ ہو گیا تو چیز سستی مل گئی۔ اسی طرح آپ کسی کھیت میں چلے گئے، کسی باغ میں چلے گئے، آپ نے وہاں جا کر وہ چیز جو ہے وہ پرچیز کر لی تو obviously آپ کو سستی ملے گی۔ لیکن اگر وہاں سے وہ چلے گی تو پہلے ایک ڈیلر جو ہے بیچ میں آئے گا، وہ منڈی میں لے کے جائے گا، پھر منڈی میں جو آڑتی بیٹھا ہوا ہے وہ اس میں سے کمائی کرے گا، پھر وہ دکاندار کے پاس آئے گی اور پھر وہ جو ہے وہ آپ کو بیچے گا، تو اس سے وہ چیز جو ہے وہ مہنگی ہو جائے گی۔ اب تیسری طرف آئیے، سیاسی معاملات، حکومت کے معاملات۔ یہ احادیث کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں یہ کتاب الامارہ کے عنوان سے آپ کو ملتے ہیں، یعنی امیر جو سربراہ ہے اسلامی ریاست کا اس کو امیر المومنین کہتے ہیں نا۔ تو کتاب الامارہ یعنی امارت کا بیان، اس میں آپ کو یہ ساری تفاصیل ملیں گی کہ جو عمارت ہے وہ کب اسٹیبلش ہو جاتی ہے، کیا ہے، آراء لینے جو ہے اس پہ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے۔ اس فیصلہ کہاں ہوا؟ صرف مدینہ منورہ کے اندر ہوا نا، کہ مدینہ کے منورہ کے اندر انصار اور مہاجرین دو بڑے گروہ تھے، ایک مہاجرین کا گروہ تھا، ایک انصار کا گروہ تھا، انہی کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ ہوا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائنلی ان کی امارت اسٹیبلش ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ کھینچ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پھر ان کے پیچھے پیچھے سب لوگوں نے بیعت کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر نے نامینیٹ کیا، یعنی آپ نے مشورہ کیا، اس لیے کہ مشورہ تو بڑا ضروری عمل ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر نے بلایا مشورہ کرنے کے لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، تو کیا خیال ہے کہ میں عمر کو اپنا سکسیسر نامینیٹ کر دوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ وہ بڑے سخت ہیں، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جب امارت کا بوجھ آئے گا نا خلافت کا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ انہوں نے امت پر جو عنایات کی ہیں، مہربانیاں کی ہیں، جو رحمتیں پوری امت کو، پھر بلکہ امت کے ذریعے سے پوری نوع انسانی کو پرووائڈ کی ہیں، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنا دی، یعنی ان کو مشورہ دیا لوگوں نے کہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو نامینیٹ کر دیں۔ انہیں کہا جس کو طلاق دینی نہیں آتی اس کو میں تمہارا امیر بنا دوں؟ تو میں کہتا ہوں کہ یوں کہہ کر انہوں نے عبداللہ ابن عمر کی فائل دور پھینک دی، اور اس ٹریڈیشن کو توڑنے کی کوشش کی کہ باپ کے بعد بیٹا نامینیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر عشرہ مبشرہ جو تھے اس وقت تک زندہ تھے، وہ 10 صحابہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی میں جنت کی خوشخبری تھی، فلاں جنت میں، فلاں جنت میں، فلاں جنت میں، فلاں جنت میں، وہ عشرہ 10 ہیں، ان میں سے 6 ابھی حیات تھے، تو ان 6 پر ایک کمیٹی بنا دی۔ ان میں حضرت عمر کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید بھی تھے، تو آپ نے سعید ابن زید کو ڈسکوالیفائی کر کے کہ سعید مشورے میں شامل ہوگا لیکن یہ امیر نہیں بنے گا، یعنی وہی ان کنٹینیوشن جو ہے کہ بیٹے کی بھی فائل دور پھینکی اور بہنوئی کو بھی نکال دیا، تاکہ یہ جو بدنامی ہے کہ اپنے رشتہ دار کو، اپنے عزیز کو اپنا سکسیسر بنایا، یہ اسلام کے ماتھے سے یہ دھل جائے، تاکہ اسلام نمایاں طور پر ایک نئی ریاست جو ہے اسلامی ریاست نظر آئے۔ اس لیے کہ پہلے بادشاہتیں ہوتی تھی اور بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ بنتا تھا، یہ ختم ہو جائے، اور یہ امارت، خلافت، یہ امت مسلمہ کی جاگیر رہے، اور امت مسلمہ جو ہے اپنے میں سے وہ نامینیٹ کرے کسی کو۔ تو اصول دیے لیکن باقاعدہ کوئی نظام نہیں دیا۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے سلطنتوں میں وسعت بھی آتی چلی گئی، اور جو کمیونیکیشن کے ذرائع سے جو ذرائع تھے وہ بھی امپروو ہوتے چلے گئے، بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے۔ اب آج آپ دیکھ لیں کہ صرف آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے لگا لیں، جب یہ موبائل نہیں آیا تھا تو ہمیں ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ جی میں بڑی ضروری کال کرنی ہے، کہاں کروں؟ یعنی سن 90-92 سے یہ بوتھ آئے تھے موبائل اس کے ٹیلی فون کے، اور کارڈ آ گئے تھے، تو آپ کارڈ کا استعمال کریں اور اس بوتھ سے آپ فون کر لیں، بڑی آسانی محسوس ہوئی، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے ہر شخص کے جیب میں ایک موبائل فون ہوگا، اور جب چاہے، جس سے چاہے، جہاں چاہے رابطہ کر لے۔ امریکہ بات کرنی ہو تو امریکہ کر لے، آسٹریلیا بات کرنی ہو تو آسٹریلیا کر لے، یورپ میں بات کرنی ہو تو یورپ کر لے، کراچی میں بات کرنی ہو تو کراچی کر لے، لاہور میں بات کرنی ہو لاہور میں کر لے۔ پھر موبائل سے آگے جا کر پھر انٹرنیٹ آ گیا، اور پھر انٹرنیٹ کے ذریعے، IMO کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے اور پتہ نہیں کون کون سے ذرائع جو ہے وہ آ گئے کہ آپ کھڑے کھڑے ویڈیو کال جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور ڈاکیومنٹ جو ہے پہلے فیکس آئی تھی، اور وہ بڑی ایک عجیب سی چیز معلوم ہوتی تھی کہ پورا کا پورا ڈاکیومنٹ جو ہے اس کی تصویر جو ہے وہ ہزاروں میل دور پہنچ گئی، اور اب جو ہے موبائل کے ذریعے سے کیا کچھ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ امپروو ہو رہے ہیں۔ اچھا، جب یہ ذرائع امپروو ہوں گے تو ظاہر ہے اس میں رائے لینا جو ہے وہ بھی آسان ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں یہ وسائل مہیا نہیں تھے، لہذا جو بھی اویلیبل
لوگ ذمہ دار ہوتے تھے، انہی کا مشورہ کیا جاتا تھا، لیکن اب امکان ہے کہ یہ اس کو وسعت دی جائے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام میں جمہوریت حرام ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو سیاسی معاملات ہیں، بلکہ اس میں تو سچ مجھ سے پوچھیں آپ تو قرآن مجید میں صرف 2 آیات ہیں سیاست کے بارے میں۔ ایک تو سورہ مدثر میں کہا تھا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل لے کر لحاف لے کر بیٹھنے والے اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو لوگوں کو، وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کر دو، اپنے رب کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت کو قائم کر دو۔ اشارہ مل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر سورہ شورا ہے جو تقریباً 5ویں 6ٹھے سال جا کر مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، یعنی مکی زندگی کا وسط۔ اس میں ایک ٹکڑا آیا ہے آیت کا، اس کو موضوع ہی اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ پوری سورہ شورا جو ہے وہ اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اس میں 13ویں آیت میں تو یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شریعت میں سے ایک راستہ مقرر کر دیا ہے کہ تم دین کو قائم کرو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں دین کوئی اور ہو، گھر میں دین کوئی اور ہو، مارکیٹ میں دین کوئی اور ہو، اور پارلیمنٹ اور ریاست میں دین کوئی اور ہو۔ ایک ہی دین، اس کے حصے بکھرے نہ کرو۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، جدھر تم بلاؤ گے یہ مشرکوں پر بہت بھاری ہوگا کہ نو اٹس امپاسبل، ہم نے اللہ کی نہیں ماننی، ہم من مانی کریں گے، اپنے اصولوں پر چلیں گے۔ اور پھر اسی میں آگے جا کر ایک آیت چھوڑ کر بہت واضح الفاظ میں فرمایا کہ قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب فلذلک فدعوا، اسی کی دعوت دینا، اسی کی طرف بلانا، واستقم کما امرت، اور جیسے تمہیں حکم مل رہا ہے اس پر ڈٹے رہنا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اللہ کی حکمرانی قائم کرنی ہے۔ ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اور اعلان کر دو واضح کہ میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے، وامرت لاعدل بینکم، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں۔ عدل کیسے ہوتا ہے؟ انٹل یو آر ان پاور، آپ عدل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ کے پاس طاقت ہوگی، آپ ریاست کے پورے ذمہ دار ہوں گے، تب آپ عدل و انصاف قائم کر سکتے ہیں، ورنہ تو آپ لوگوں کے درمیان عدل قائم نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی اصول ہو گئے۔ اب اسی صورت میں آگے جا کے کہا ہے امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ اب مشورہ جو ہے اس کی ہمارے ہاں کیا اہمیت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اہم کام کے لیے مشورہ ضرور کیا کرو، خواہ ایک مسلمان سے کرو، جیسے حضرت ابوبکر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلا کر ان سے مشورہ کیا۔ اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، خواہ صرف ابو بکر اور عمر سے کروں، اور اگر کسی معاملے میں یہ دونوں متفق ہوں تو پھر میں کسی تیسرے سے مشورہ نہیں بھی کرتا۔ ایک تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتماد ہے شیخین پر، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر، اس کا اندازہ ہوا کہ اگر یہ دونوں متفق ہو جائیں تو پھر میں کسی تیسرے سے مشورہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ آپ کی حیات طیبہ میں اگر ہم اس کو ٹریس کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگرچہ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس پوری اتھارٹی تھی، ویٹو تو بہت چھوٹا لفظ ہے، اس سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار تھا، اس لیے کہ اوپر سے آپ کو وحی آ رہی تھی، زمین پر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنی عقل سے کام لینا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ مشورہ کرتے تھے۔ آپ نے ایک ایک صحابی کے کہنے پر بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ غزوہ بدر کے دوران جب آپ سب سے پہلے یعنی کچھ قریش سے پہلے بدر کی میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، یہ وحی کی بنیاد پر آپ نے یہاں پر جگہ سلیکٹ کی ہے یا اسٹریٹجک جنگی نقطہ نگاہ سے؟ تو آپ نے فرمایا جنگی نقطہ نگاہ سے۔
تو اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میرا خیال ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے. اپنی دلیل دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی ایک شخص کی رائے پر جگہ بدل لی اور دوسرے مقام پر چلے گئے, اور وہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی. جب رات کو بارش ہوئی تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے مشورے پر جا کر پڑاؤ ڈالا تھا وہ ریتلی جگہ تھی, اور جب بارش ہو گئی تو وہ جگہ سخت ہو گئی, اور جو نشیبی زمین تھی وہاں دلدل ہو گئی. تو ایک صحابی کے کہنے پر پھر غزوہ خندق میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا کہ 12,000 کا لشکر پورے عرب سے آ رہا ہے اور گھیرا ڈالنے لگا ہے مکہ مکرمہ کا, تو آپ نے مشورہ کیا کہ کیا کریں. تو وہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یہ 3 اطراف جو ہیں وہ مدینے کے وہ پہاڑوں سے اور باغات سے گھرے ہوئے, اور باغات بھی سمجھ لیجئے کہ کھجور کے درخت عام طور پر جو ہم دیکھتے ہیں نا وہ ایک درخت ہوتا ہے وہ لمبا, لیکن آپ اگر غور سے دیکھیں تو اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور درخت بھی ہوتے ہیں, اور جو چھوٹے چھوٹے کھجور کے درخت ہوتے ہیں نسبتاً وہ ایک ہی جڑ سے کئی درخت نکل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ, اور پھر ایسے گتھم گتھا ہوتے ہیں سارے کے سارے پودے, ان میں سے گزرا نہیں جا سکتا. تو نے کہا یہ 3 اطراف پہاڑوں سے اور کھجوروں سے اٹے ہوئے ہیں, ایک سائڈ خالی ہے, وہاں پر اتنی گہری اور چوڑی خندق کھود لیں کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا بھی پھلانگ کر اس کو پار نہ کر سکے. تو ایسا ہی کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے مشورے پر آپ نے وہ خندق کھود لی. پھر غزوہ احد میں آ جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہی تھی, اور کوئنسیڈنٹلی عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہی تھی کہ ہمیں اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن غزوہ بدر کے بعد جب بدر والوں کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے, تب صحابہ کے منہ میں پانی آ رہا تھا کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور ہمارے بھی گناہ معاف ہو جائیں, اور کیا چاہیے. تو انہوں نے بڑے جوش و خروش سے, باوجود دیکھنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان ادھر تھا, انہوں نے بڑی تقریریں کی کہ ہم تو شہادت چاہیے ہمیں, تو ہم عورتوں کی طرح گھر میں نہیں بیٹھنا چاہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اندر تشریف لے گئے اور زرہ جنگی لباس پہن کر باہر تشریف لائے. پھر جب اندر تشریف لے گئے تو سینئر صحابہ نے نوجوانوں کو ڈانٹا کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے, تم دیکھ نہیں رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان کیا ہے, بس اپنی رائے دیتے چپ کر کے بیٹھ جاتے. تو اب جب واپس آپ تشریف لائے تو صحابہ نے معذرت کی کہ حضور جیسے آپ کی طبیعت آمادہ ہے آپ ویسے ہی کریں, ہم تو بس اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ جنگی لباس پہن کر زرہ پہن کر بغیر جنگ کیے اتار دے. اب جنگ ہوگی, ہم باہر جائیں گے اور لڑیں گے, پھر آپ کو ساری تفصیل معلوم ہے کہ وہاں پر کیا ہوا. لیکن ایک موقع ایسا بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کی رائے کے خلاف صلح حدیبیہ کیا, یعنی دب کر بظاہر آپ صلح کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی اس دفعہ عمرہ کیے بغیر چلے جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینے جائے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے, ٹھیک ہے, اور اگر کوئی مسلمان کافر ہو کر مکے جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. یعنی سب چیزیں جس میں انہوں نے مسلمانوں کو دبایا. صرف ایک شک ظاہر ہے جب آپ معاہدہ کرتے ہیں تو کتنا ہی آپ ٹیک کر لیں, بہرحال یو ہیو ٹو گیو ون. وہ ایک دیا کہ مکے کا کوئی بھی, عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا کہ وہ چاہے تو محمد کا الہی بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم, یا وہ قریش کا الہی بن جائے. اور یہی جو تھی وہ پھر صلح حدیبیہ کو فتح مبین والی بنانے والی چیز بن گئی. تو وہاں آپ نے یعنی کوئی پابندی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصولوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. 4 محاذ انہوں نے کھولے بیک وقت. ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے ایک لشکر تیار کیا ہوا تھا شام پر چڑھائی کرنے کے لیے. آپ نے وہ لشکر روانہ کیا. صحابہ مشورہ دیتے رہے سینئر صحابہ کہ کوئی اتنی ایمرجنسی تو نہیں ہے, ابھی جو باقی اندر کے حالات ہیں ذرا سدھر جائیں, ہر چیز کنٹرول میں آ جائے پھر بھیج دیں. انہوں نے کہا نو, میری کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ جو لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا میں اس کو روک دوں؟ میں نہیں روک سکتا.
روانہ کر دیا۔ پھر اس جنگ میں جو محاذ کھلے، جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، مرتدین پیدا ہو گئے کہ جو نئے نئے اسلام میں آئے تھے وہ اسلام سے نکل گئے، اب ان سے بھی لڑنا تھا، اس کی بھی سزا، مرتد کی سزا وہ بھی قتل ہے، اور جھوٹے مدعیان نبوت ان کی بھی سرگوبی کرنی تھی۔ پھر کچھ لوگوں نے زکوٰۃ میں رکاوٹ ڈالی، انہیں کہا جی ہم اپنے طریقے سے زکوٰۃ دیں گے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا نو، اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کے جانور دیتا تھا بیت المال کو، اور ساتھ باندھنے کی رسی بھی دیتا تھا، اور اب اگر وہ کہے گا میں جانور تو دیتا ہوں رسی نہیں دوں گا تو میں اس سے بھی لڑوں گا، اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو توڑنا چاہتا ہے، میں اس سے لڑوں گا، اور وہ بھی کر لیا۔ اس موقع پر زکوٰۃ کے معاملے میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی پیٹیشن لے کر گئے کہ یا امیر المومنین، اے خلیفۃ اللہ، خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ، یہ ٹائٹل تھا حضرت ابوبکر کا، خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ۔ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو پھر لوگ انہیں کہنے لگے خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کر کے ٹائٹل جو ہے وہ بدل دیا تھا کہ اب امیر المومنین کہا جائے، اب وہ قیامت تک یہ ٹائٹل جو ہے وہ مسلمانوں کے امیر کو، مسلمانوں کے خلیفہ کو مل سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ یہ کام نہ کریں کہ چومکھی جنگ نہ لڑیں، یہ چلو مسلمان تو ہے نا، اور زکوٰۃ دینے سے بھی انکار نہیں کر رہے، صرف پروسیجر جو ہے وہ تبدیلی کر رہے ہیں، ان سے کم نہ لڑیں۔ چور مکھی جنگ جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر تم دور جاہلیت میں تو بڑے سخت ہوا کرتے تھے، اب اسلام میں آ کر مجھے نرمی کے مشورے دے رہے ہو۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے تنے تنہا وہ چاروں کے چاروں جو محاذ تھے وہ کھولے، اور ان میں کسی ایک محاذ پر بھی آپ نے کوئی نرمی نہیں برتی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، میں نے عرض نہیں کیا نا کہ پوری امت کے اور امت کے تھرو پوری نوع انسانی کے جو بڑے بڑے ہمدرد دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، ان میں ایک بہت اونچا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ جو آج کا انسان ہے، یہ پرانے انسان کے مقابلے میں بہت ایڈوانس ہے۔ میں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ایڈوانس نہیں کہہ رہا، سوشیولوجی کے اعتبار سے ایڈوانس کہہ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور آپ کے پاس ساری اتھارٹی تھی، اور اس سے پہلے بادشاہ ہوتے تھے، بادشاہوں کے آگے سکسیسر ان کے بچے ہوتے تھے۔ حضرت عمر نے کیا کیا، یعنی اس روایت کو باقاعدہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ہی ڈز ناٹ وانٹ ہز ریلیٹو ٹو بیکم ہز سکسیسر۔ بیٹے کی فائل بھی دور پھینک دی، اور بہنوئی کو بھی کہا کہ وہ ظاہر ہے عشرہ مبشرہ میں سے تھے، مشورے میں شامل کیا، لیکن کہا کہ وہ امیر نہیں بن سکے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوشیولوجی میں جو خدمت کی ہے، سوشل سائنسز کو ڈیولپ کرنے میں، نام سارا جو ہے وہ یورپ نے اپنا بنا لیا، اپنی کارکردگی اس کو بنا لیا، لیکن اصل میں ان سب چیزوں کے موجد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنے اقتدار کو ریڈیوس کیا، یعنی پہلے بادشاہ ہوتے تھے، اب نام بدل گیا، امیر المومنین ہو گیا، لیکن ہے تو بادشاہ ہی نا۔ تو آپ نے کیا کیا، اپنے اقتدار کو ریڈیوس کر لیا، خود صرف اپنے آپ کو ایگزیکٹو ہیڈ کہا، یعنی آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، اور جوڈیشری علیحدہ کر دی، جب قاضی کا عہدہ بنا دیا، اور اس قاضی نے باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی عدالت میں سمن کیا، اور حضرت عمر اس کے سامنے پیش ہوئے۔ یہ بہت بڑا قدم تھا، بہت بڑا قدم تھا۔ اور آپ نے مجلس شورا بنائی، اور ہر اہم ایشو اس میں لے کے گئے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ جو ہم ہجری کیلنڈر ہے، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، دور امارت میں شروع ہوا تھا، اور وہی مشورہ، کئی پرپوزلز آئیں، ایسا نہیں کہ حضرت عمر نے بیٹھے بٹھائے جو حکم کر دیا ہو کہ جی ہجری کیلنڈر ہم شروع کریں گے۔ بہت سی پرپوزل آئیں، ان پر بحث ہوئی، گفتگو ہوئی، اور پھر فائنلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ویلفیئر کا نظام تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ قائم کیا، اور کس حد تک آپ نے فرمایا کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا۔ لیکن ہمارا جو ایک محدود ذہن ہے نا، مذہبی ذہن، کہ ہماری تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی کے، جنہوں نے پیپلز پارٹی بنائی، اور وہ اپنا مینیفیسٹو لے کر آئے سن 70 کے انتخابات میں، روٹی کپڑا اور مکان۔ لیکن میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مذہبی طبقات نے ان کی ڈٹ کر مخالفت کی۔ حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ وہ خود کوئی دیندار آدمی نہیں ہے، وہ پہلے اپنی زمینیں جو ہیں وہ کہیں، لیکن انہوں نے اس مینیفیسٹو کی مخالفت کر دی۔ کیوں کر دی؟ یعنی اس کا تو مطلب یہ ہے کہ نماز روزے کا نام صرف دین ہے، اور اسلام کا لوگوں کی ویلفیئر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ نوع انسانی کو ویلفیئر کا یہ تصور حضرت عمر کے ذریعے سے سب سے پہلے اسلام نے دیا، لیکن اس کی مخالفت کی گئی۔ اسی طرح عدل و انصاف کا نظام، یہ عدل ہونا چاہیے۔ وہ جو حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر جب ایک فاطمہ نامی خاتون تھی، اس نے چوری کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، تو بڑے بڑے لوگ خود مسلمانوں میں سے آگے سفارش کرنے کے لیے کہ وہ اونچے خاندان کی عورت ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ ان میں عدل و انصاف نہیں تھا۔ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو معاف کر دیا جاتا تھا، اور جب کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الملک یبقا بالکفر، کہ کوئی مملکت، کوئی ملک، کوئی ریاست کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی۔ یعنی وہی یاد کرتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سیاسی معاملات ہیں ان میں صرف 2-3 احکام دے کر کھلا چھوڑا ہے تاکہ انسانی ذہن کام کرے، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آئیں، اور اگرچہ ان میں سے اکثر چیزوں کی جو موجد تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت تھی، وہ اپنے کھاتے میں ڈال لیا، لیکن اگر فرض کیجئے وہ مغرب کی بھی ہو، یعنی مغرب نے غور و فکر کر کے یہ چیزیں اختیار کی ہوں، تو بھی ہمارے لیے کیا رکاوٹ ہے کہ ہم چیزوں کو قبول نہ کریں؟ کیا عدل و انصاف کو بری بات ہے؟ کیا لوگوں کی ویلفیئر کو بری بات ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے کی ہیں کہ لوگوں کی رائے کا احترام کرنا یہ اسلام کے خلاف کہاں سے آ گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسی کی تسلسل میں کہہ رہا ہوں میں، کہ جتنے بھی گورنرز بنائے انہوں نے مختلف علاقوں کے، انہوں نے وہاں کے لوگوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ان سے پوچھ کر کہ تمہارا والی مقرر کرنا ہے، تمہارا گورنر مقرر کرنا ہے، تمہاری رائے کیا ہے، وہاں کے لوگوں سے مشورہ کر کے وہاں پر گورنرز بنائے ہیں۔ حالانکہ اتھارٹی تو ان کے پاس ہے، وہ جس کو جی چاہے گورنر بنا دے، جس کو جی چاہے والی بنا دے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت قائم کی کہ اس میں جو علاقہ ہے اس میں سے ان لوگوں کے مشورے سے گورنر جو ہے وہ اپوائنٹ ہونا چاہیے، ذمہ دار اپوائنٹمنٹ ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کے اندر سینس آف پارٹیسپیشن ہو۔ ہم نے کیا ظلم ڈھایا۔ آج 16 دسمبر ہے، معلوم ہے آپ کو؟ فال آف ڈھاکہ 16 دسمبر کو ہوا تھا۔ انتخاب کرایا جی ہم نے سن 70 میں، اور اس میں عوامی لیگ جس کے صدر شیخ مجیب الرحمان تھے، اس کو بڑی واضح میجورٹی مل گئی۔ عدل و انصاف کا تقاضا کیا تھا کہ ان کے حوالے حکومت کی جاتی۔ اس کا دماغ خراب تھا شیخ مجیب الرحمان کا کہ وہ مشرقی پاکستان پر اکیلے بیٹھ کے حکومت کرتے، پورا پاکستان چھوڑ کر۔ ہم نے انکار کیا کہ تمہیں حکومت نہیں دینی، تم غدار ہو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے اپنے ملک کا ایک حصہ جو ہے کھو دیا۔ کیوں؟ کہ ہم نے یہاں پر عدل جو ہے اس سے روگردانی کی ہے۔ باقی جو پہلے غلطیاں تھیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، یہاں پر اسلام کی پروموشن ہوتی تو ہم ایک ہوتے، لیکن اسلام کی پروموشن تو ہوئی نہیں۔ یہاں صوبائیت کو پروموٹ کیا گیا، لسانیت کو پروموٹ کیا گیا،
اور رنگ و نسل کو پروموٹ کیا گیا، لیکن اسلام کی پروموشن نہیں ہوئی۔ تو نتیجہ کیا تھا؟ جو بنیاد تھی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان جوڑنے کی، اس بنیاد کو ہم نے کمزور کر دیا، اور پھر باقی فیکٹرز آ گئے اس پر۔ پھر آخری ظلم ہم نے کیا ڈھایا کہ ہم نے شیخ مجیب الرحمان کو، عوامی لیگ کو حکومت نہیں دی۔ اور اگر ہماری روش وہی ہے، باقی سارے کام ہو رہے ہیں، اسلام کو یہاں پر قائم کرنے کی کوئی کوشش، کوئی جد و جہد نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ پھر وہ بونڈ جو ہے وہی پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی کے درمیان کمزور ہو رہی ہے، اور پھر کوئی ایسا حادثہ ہوگا، اور پھر ایسا ہی اگر ہوا کہ کسی کو حکومت دینے سے بلا وجہ انکار کیا گیا، تو پھر ایسا بڑا حادثہ پھر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ بہت بڑا نقصان کیا، بڑی بے عزتی ہوئی ہماری، کہ ہماری فوج کہنے والے کو بہترین فوج کہلاتی تھی دنیا کی، لیکن ہمارے 3 ڈویژن جو تھے انہوں نے سرنڈر کیا اس ہندو کے سامنے کہ جس پر ہم نے 1000 سال یا 800 سال حکومت کی تھی۔ ہوا نا یہ؟ تو اب اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ یعنی یہ جو ہم بالکل لحاف اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ریلیکس کر رہے ہیں، ہمیں اس ریلیکسیشن سے، اس سے نکلنا ہوگا، اور اپنے لیے، یعنی میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے اس ملک کے لیے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی وسعت دی ہے۔ جن حضرات نے آپ میں سے انڈیا کا چکر لگایا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، تو وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ انڈیا میں معاشی حالت کیا ہے، وہاں غربت کتنی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بڑے خوشحال ہیں۔ وہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا لطیفہ، ایک دفعہ تنظیم اسلامی نے توبہ کی ایک مہم چلائی، اور میں نے گھنٹہ گھر میں ایک خطاب کیا۔ اس کے بعد ایک بزرگ آدمی میرے پاس آیا، کہنا مولوی صاحب تجھے ٹھیک کیا؟ میں نے اس میں کہا تھا نا کہ یہ سب جو ہیں یہ ہندوؤں کی دکانیں اور ہندوؤں کی مارکیٹیں تھیں، آج یہ سب مارکیٹیں ہماری ہیں۔ تو ایک بزرگ سے آدمی آیا، کہتا ہے مولوی صاحب تجھے ٹھیک کیا؟ اس نے مجھے گن کے بتایا کہ ایک دکان فلانے بازار میں، ایک دکان فلانے بازار میں، 2 دکانیں فلانے بازار میں، اور جھنگ بازار میں بھنگ کا ٹھیکہ یہ صرف مسلمانوں کے تھے، باقی سب پراپرٹی جو ہے وہ ہندوؤں اور سکھوں کی تھی۔ لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے 8 بازار بھی ہمارے ہیں، گول بھی ہمارے ہیں، سوسن روڈ بھی ہماری ہے، ستیانہ روڈ بھی ہماری ہے، سب کی سب مارکیٹیں، یہ کاروبار اور سب گھر، یہ ہمارے محلات ہمارے ہیں۔ کیسے ملے یہ ہمیں؟ اس پاکستان کی برکت سے ملے ہیں۔ اور اگر ہم اس پاکستان کو آج پیٹھ دکھائیں گے، اس کی کاز کو پیٹھ دکھائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی سخت سزا دے گا۔ اسلام کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشی اعتبار سے وسعت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، اور اگر ہم اسلام کو پیٹھ دکھائیں گے تو اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے غنی ہونے کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک آیت جو ہے، 2 آیتیں تو مجھے پہلے معلوم تھیں، لیکن رات ہی کلاس کے اندر جو ہے وہ تیسری آیت جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی سورہ انعام کے اندر، کہ سورہ فاطر میں کہا گیا تھا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو چلتا کرے اور تمہاری جگہ کوئی اور لے آئے۔ اور یہی بات سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں بھی کہی گئی ہے کہ اگر اللہ چاہے، وہ غنی ہے، تم فقیر ہو، محتاج ہو، وہ چاہے تو تم سب کو چلتا کرے۔ اور سورہ انعام میں بھی یہی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غنی ہونے کا تذکرہ ہوا، پھر وہاں یہ بات جو ہے وہ دہرائی گئی ہے، اللہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ کا دین میرے اور آپ کا محتاج ہے۔ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ ملک عطا کیا۔ کیا دور ہے؟ اگر طالبان افغانستان سے امریکہ کو بھگا سکتے ہیں تو پاکستانی فوج کو شکست دینا ان کے لیے کیا بڑی بات ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، کوئی لاجک ہے؟ یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا، اسلام تو یہاں پر آئے گا انشاءاللہ، ہر صورت آئے گا، لیکن ہم نے اپنا نام اس کی مخالفوں میں لکھوانا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، یا اس کی حامیوں میں لکھوانا ہے، یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش کے ناخن عطا کرے اور
ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔